بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے ان سے اس بستی کا حال جو آباد تھی ساحل سمندر پر۔ یہ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک سمندری جھیل کے اوپر بنی اسرائیل آباد ہوئے جب وہ مصر سے نکل کے شام کی طرف آ رہے تھے۔ صحرائے سینا میں بھٹک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا لگ گئی ان کو، کیونکہ انہوں نے قتال اور جہاد سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہ مشہور واقعہ اب آنے لگا ہے جسے اصحاب سبت کا واقعہ کہتے ہیں، ہفتے والے دن کے لوگ، یعنی ہفتے کی نسبت کے ساتھ۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، کرسچنز کے لیے اتوار کا دن ہے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اسپیسیفکلی۔ گو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پابند نہیں کیا کہ صرف انہوں نے جمعے والے دن ہی اللہ اللہ کرنی ہے، وہ تو پوری زندگی کرنی ہے، لیکن ان کے لیے پورا ہفتے کا دن وقف تھا، وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کریں گے، پورا دن عبادت میں گزاریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان پہ دوسری آزمائش یہ ڈالی گئی تھی کہ ہفتے کے دن وہ شکار بھی نہیں کریں گے۔ مچھلیوں کا شکار جو ان کے لیے گزر بسر کا ذریعہ تھا، ہفتے کے دن نہیں کریں گے، باقی دنوں میں کریں، سٹور کر کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے بڑا عبرت کا نشان ہے کہ اگلی امتوں کو دنیا میں ہی نافرمانیوں کی سزا مل جایا کرتی تھی۔ اس امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے دنیا میں کافی حد تک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا، لیکن آخرت میں عذاب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا جو غلط حرکتیں کی۔ یہ اصحاب سبت کا واقعہ ہے، یعنی ہفتے والے دن سے متعلقہ لوگ، یہی وہ لوگ تھے جو بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے۔ یہاں پہ یہ واقعہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے کور کریں گے۔ اس واقعے میں جو سب سے عبرت والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، پلس جو لوگ نافرمان تھے انہیں وہ اس نافرمانی سے روکتے تھے۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن نافرمانوں کو روکتے نہیں تھے۔ یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے اس حوالے سے، کسی کی گالیاں نہیں کھانی پڑتی، آپ کو مخالفت نہیں سہنی پڑتی، کیونکہ جب آپ کسی کو روکیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کی بدنامی وہ کرے گا، آپ کو دشمنی مول لینی پڑ جائے گی۔ یہ دوسری کیٹیگری تھی، میٹھی میٹھی بات کرنے والے لوگ، صرف فضائل اعمال سنانے والے لوگ، برائی سے روکنے والے نہیں، صرف امر بالمعروف کرنے والے لوگ، نیکی کا حکم دینے والے لوگ، نہی عن المنکر، برائی سے روکنے والے نہیں۔ اور تیسرے وہ بدبخت تھے کہ جو ڈائریکٹلی اس حکم کی نافرمانی کر رہے تھے اور ہفتے کے دن وہ شکار کرتے تھے۔ اب حیران کن بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا ذکر کیا، اس کے بعد جب اینڈ رزلٹ سنایا نا تو یہ سنایا کہ اللہ نے نجات دے دی ان لوگوں کو
کہ جو نہ تو خود یہ کام کرتے تھے بلکہ وہ باقیوں کو بھی اس برائی سے روکتے تھے. یعنی جو گونگے شیطان نہیں تھے، خود بھی برائی سے بچتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے، انہیں تو ہم نے نجات دے دی. اور جو برائی کرنے والے تھے ان کو ہم نے بندروں کی شکل بنا دیا. اور جو تیسری کیٹیگری تھی نا، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کا انجام کیا ہوا. اتنا ذکر ضرور کیا کہ اس طرح کے لوگ تھے. اب وہ آیات کی طرف آ جائیں. پوچھو ان سے اس بستی کا حال جو ساحل سمندر کے اوپر آباد تھی. یہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں جو بعد میں جوڑ کے گوروں نے نہر سوئز بنا دی. اس زمانے میں یہ سمندری جھیلیں تھیں. جب وہ حد سے بڑھ گئے ہفتے کے دن کے بارے میں، اب اللہ نے چونکہ آزمائش بنایا تھا، باقی پورے ویک میں مچھلیاں سامنے نہیں آتی تھی، بڑی مشکل سے چند مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا. اور ہفتے والے دن مچھلیاں ان کی آنکھوں کے سامنے پھدکتی تھیں. مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج کے دن ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کو بھی اپنے ایکسپیرینس سے پتہ چل گیا تھا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ آزمائش مسلط ہوئی کہ ایک بھوکے بندے کے سامنے آپ لا کے مرغن غذائیں رکھ دیں تو ظاہر ہے اس کا تو روزہ ٹوٹے گا. اسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے. جبکہ ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں پانی پر پھدکتی تھی، سامنے آ جاتی تھی. یعنی انہوں نے چینگے لانی سن کہ ہاں جی پھڑ لو. اب ان کے سامنے آ رہی ہیں، آزمائش ان کے لیے. اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو ان کے پاس وہ نہیں آتی تھی. باقی دنوں میں ان کو مشکل سے شکار کرنا پڑتا تھا، ہفتے کے دن ان کے سامنے پھدکتی تھی. اب یہ آزمائش تھی، اسی لیے ہفتے والے دن وہ کثرت میں سامنے نظر آتی تھی. اس طریقے سے ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، کیوں تم ایسی قوم کو واضح و نصیحت کرتے ہو کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا یا انہیں شدید عذاب دینے والا ہے. یعنی کیوں سمجھاتے ہو ان نافرمانوں کو؟ چھوڑو، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے. چپ کر کے تم تو برائی نہیں کر رہے نا، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پس جب انہوں نے فراموش کر دیا جو انہیں ڈر سنایا گیا تھا، جو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے نجات دے دی ان کو جو برائی سے روکنے والے تھے. یعنی جو حسین ابن علی کی نیچر رکھنے والے تھے ان کو تو مل گئی نجات. اور پکڑ لیا ان کو ہم نے جو ظلم کرنے والے تھے. جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، برے عذاب سے ان کو پکڑ لیا گیا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سب کے سب کو کہا کہ بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر. بس اللہ نے تو پھر کن فیکون ہی ہوتا ہے، کہا اور وہ بن گئے. اللہم لا تجعلنا منہم،
اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ اللہ اکبر۔ اب یہ واقعہ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے۔ دیکھ لیں ان اٹینڈڈ ہے وہ گروہ۔ اللہ نے 2 گروہوں کا ذکر کر دیا، جو روکنے والے تھے وہ نجات پا گئے، اور جو کرنے والے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ لیکن جو تیسری کیٹیگری تھی نا، جو کہہ رہی تھی کہ تانوں کیڑی لوڑ ہے، تسی اپنی قبر ہی جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر ہی جانا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کے انجام کا ذکر کرے، اچھا یا برا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ضرور اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک ایسے ان کے اوپر حکمران مسلط ہوں گے، ایسا جابر حکمران ان کے اوپر آتے رہیں گے جو انہیں عذاب دیں گے، برا تکلیف دیں گے دنیا میں۔ حتیٰ کہ وہ بنی اسرائیل کے جو 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلط کر دیے۔ کس کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر، اور انہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ نے ان کافروں کو اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے یہ مسلط کیے۔ اس امت کے اوپر بھی اللہ نے مسلط کیے، تاتاری اینٹ سے اینٹ بجائی انہوں نے بغداد کی۔ اللہ عذاب جب دلواتا ہے نا تو وہ اپنی مخلوق کے ذریعے ہی دلواتا ہے، اور اس وقت وہ مسلط ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر تاتاریوں نے سرکار نہ کوئی بزرگ دیکھا ہے، نہ کوئی غوث دیکھا ہے، نہ کوئی کتب دیکھا ہے، وڈ کے پرے ماریا ہے۔ سارے بزرگوں کے حالات لکھنے والے جو شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے لکھی ہے، ان کو بھی تاتاریوں نے قتل کیا ہے، بچے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے تاتاری مسلط ہوئے تھے مسلمانوں پہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی میں یہ کرتا رہوں گا۔ اچھا، اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے آباء و اجداد کی سزا ان کی اولادوں کو مل رہی ہے، نہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے حق قبول کر لیا وہ اس عذاب سے بری ہو گئے۔ عبداللہ بن سلام جیسے لوگ بھی تو موجود تھے نا، یہودی عالم جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے مراد وہ ہے بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی وہ روش چھوڑی نہیں ہے اور پیغمبروں کی نافرمانی کو اپنا شعار بنا کے رکھا، ان پر قیامت کے دن تک عذاب آتا رہے گا۔ جابر حکمران مسلط ہوں گے، ایک تو 8 سے 100 سال پہلے اتنا بڑا حکمران مسلط ہوا ان کے اوپر، ہٹلر 60 لاکھ یہودی قتل کر دیے۔ چلے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 60 لاکھ نہیں تھے، 6 لاکھ تھے۔ سرکار 6 لاکھ بھی تھوڑا بندہ ہے؟ 6 لاکھ بندے مارنے کے لیے اس نے 100 فیکٹریاں بنائی۔ اس نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا، لیکن جن کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ کی عذاب کی گرفت میں تھے وہ۔ بے شک تیرا رب عذاب دینے میں جلدی فرمانے والا ہے، لیکن بعض اوقات ڈھیل بھی دے دیتا ہے، لیکن دنیا میں بعض اوقات تھوڑا بہت مزہ ضرور چکھاتا ہے، آخرت کا تو عذاب پکا ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے۔ اور بے شک وہ ضرور بالضرور بخشنے والا مہربان ہے، یعنی آج بھی اگر کوئی دعوت حق قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے ان کو بانٹ دیا زمین میں کئی گروہوں کے اندر۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ آپ کی یونٹی ختم ہو جائے۔ آج مسلمان بھی دیکھیں نا کئی گروہوں میں بٹ گئے ہیں، فرقہ واریت کے اعتبار سے بھی، ایون لسانیت کے اعتبار سے بھی آج بھی وہ تفریق باقی ہے، اجمی اور عربی والی،
سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو عربی کس طرح ڈیل کرتے ہیں، اپنے غلاموں کی طرح. تو اس طرح کی تفریق شروع ہو جاتی ہے. پھر صرف جمعے کے خطبوں میں رہ جاتا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو سفید پر، کسی سفید کو کالے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر. کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. مسند احمد میں جو خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا، تقریروں تک تو رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ممبر سے نیچے اترتے ہیں پھر وہ ڈیفرنس شروع ہو جاتے ہیں. ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اور طرح کے لوگ بھی ہیں جو برے اعمال کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں آزمایا نعمتیں دے کر بھی اور تکالیف کے ذریعے بھی، تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. لیکن پھر جانشین ہوئے ان کے بعد وہ ناخلف لوگ جو کہ وارث ہوئے کتاب کے، اللہ اکبر، جو کہ لیتے ہیں دنیا کا ادنا مال، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، یعنی دین بیچتے ہیں. اور ظاہر ہے اس سے مراد عام لوگ نہیں تھے، بنی اسرائیل کے علماء تھے. دین تو انہوں نے بیچنا ہے نا، عام لوگوں نے تو سبزی پیاز بیچنا ہے نا، ان کی تو دین کی دکانداریاں نہیں ہے نا، دین تو انہوں نے بیچنا ہے نا. غلط فتوے، اللہ کی آیات کو بدلنا، بیچنا، یہ علماء کا کام ہے. دنیا کے چند ٹکوں کے عوض. اور وہ ساتھ کہتے تھے اللہ ان قریب ضرور ہمیں بخش دے گا. ہم بھی کہتے ہیں نا یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. دیکھو جی کلمہ پڑھے جی ایک نہ ایک دن جنت چلے ہی جانا ہے. یہ وہی چیز، وہی مینٹیلٹی بنی اسرائیل کے اندر موجود تھی. کام چک کے رکھو، ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے. اور اگر آ جائے ان کے پاس اتنا مال اور لے لیں گے. وہی میں نے آپ کو یہاں پہ بھی بتایا، وہ علماء جو آپ کو کہتے ہیں غیر مسلم ملکوں میں جا کے نوکریاں نہ کریں، کافروں کے ملکوں میں آپ کی کمائی حرام ہے، انہی کو آپ ممبر سے اترنے کے بعد ڈالرز دینا چندے کے طور پر. کبھی کسی نے نہیں کہنا کہ یہ تو آپ کی کمائی کیا ہے. آج تک کسی چندہ دینے والے کو کسی عالم نے نہیں پوچھا کہ تو کسی سودی کاروبار میں تو نہیں ملوث. نہیں، بتانے کے لیے بہت اچھی بات ہے، پوچھیں گے نہیں کبھی بھی. آپ بتا کے بھی دیکھ لیں، واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ، آپ کو مایوس نہیں لوٹائیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ بھی اللہ نے مارا ان کو اور بھی ملے نہ ملے گا، یہ لیں گے. اللہ اکبر. کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے کتاب کے بارے میں پختہ عہد، یعنی تورات کے بارے میں؟ مال تو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور دین کے نام کے اوپر کمائیاں کر رہے ہیں، اور جو وہ دین تھا اس پہ عمل ہی کوئی نہیں ہے. جیسا میں نے کہا یہاں پہ لوگوں نے بزرگیاں تو اویل کی ہیں قرآن و سنت کے نام پہ، اور قرآن و سنت پہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے کتاب کا بھی تو عہد لیا گیا تھا کہ کتاب پہ عمل کرنا ہے، کہ نام منسوب کرنا اللہ کی طرف سوائے اس کے کہ جو حق پر مبنی ہے. اور پڑھ لیا انہوں نے جو کتاب میں تھا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی طرف غلط عقیدے منسوب کیے. یہاں پہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کئی ایک عقیدے ایسے کلیم کر دیتے ہیں کہ ہم انہیں کہتے ہیں یہ کہاں لکھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ چاہے تو ایسے ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو قاسم ننوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس جا سکتے ہیں، خواب میں نہیں بیداری میں. ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے اوپر جو آپ نے جھوٹ باندھا ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو سورہ یاسین میں، سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا جو دنیا سے چلا گیا وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ بھی جو مردے زندہ کرتے تھے وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے، وہ مردے کے پاس کھڑے ہوتے تھے، قم باذن اللہ کہتے تھے،
وہ کھڑا ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے, وہ کہتا تھا عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کی اطاعت کرو, پھر ساتھ ہی واپس چلا جاتا تھا. دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا, یہ اللہ کا ڈیفینیٹ قانون ہے. چاہے کوئی بزرگ نہیں, اللہ چاہے, سرکار اللہ کا چاہنا آپ چاہیں گے, یہ وہی چیز ہے. مت اللہ کے اوپر کوئی بات ایسی منسوب کرو سوائے اس کے کہ جو حق میں مبنی ہے. اور جو آخرت کا گھر ہے وہ تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرے. کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے, اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ یہ کانٹے کی بات ہے, کتاب کو فالو کرنا ہے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہے کتاب کو اور قائم کرتے ہیں نماز, ہم کبھی ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اصلاح کرنے والے ہیں, اپنی اصلاح بھی اور دوسروں کی اصلاح بھی, جو نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے اٹھا لیا تھا تم پر پہاڑ, یہاں تک کہ وہ صاحبان بن گیا, اور وہ گمان کرنا شروع ہو گئے کہ قریب ہے کہ یہ پہاڑ ہم پہ گر پڑے. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو بلند کر کے بادل کی شکل میں 6 لاکھ بنی اسرائیل کے اوپر کروڑوں ٹن کا پہاڑ ہے. یہ دھمکی لگائی جا رہی ہے, پکڑو تورات کو, ادروائز ڈگیا جو توڑے ہوتے, اڑتری وٹری تھریٹ, پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے پوری قوت کے ساتھ. قوت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ گر نہ جائے, مراد یہ ہے کہ اس کے ایکشن کو فالو کرو, اس کی روح کو فالو کرو, اور یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے اسے فالو کرو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو, ڈر جاؤ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اور اے محبوب یاد کرو وہ وقت, یہ پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے, جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے. اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی نسل کے چلنے کا ذریعہ بنایا ان کی اولاد کو, اور گواہ بنا دیا خود ان کو اپنے نفسوں کے اوپر. ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے, جب تک کوئی کسی کا عقیدہ خراب نہ کرے, ایک خدا کا کانسیپٹ سب کے اندر موجود ہے. کبھی بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو جو کھانے کا محتاج ہو, نیند کا محتاج ہو, پیشاب کا محتاج ہو, اس کو خدا کے مقابلے پہ مشکل کشا کبھی نہیں مانے گا کوئی انسان, کبھی بھی, جب تک کہ اسے کوئی الٹی پٹی نہ پڑھا دے. اپنی انسٹنکٹ میں ہر انسان توحید کے اوپر ہوتا ہے. جو بخاری میں حدیث ہے کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اسے یہودی, نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. انسان پیدا فطرت کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کر لیں آج کل کے دور میں کہ انسان پیدا تو مسلمان ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس سے بھی بڑھ کے اس کے محلے کی مسجد اسے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ بنا دیتی ہے. اور دیکھیں کیسی جذباتی ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے فرقے کے ساتھ, حالانکہ اس فرقے کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ ابا جی اس فرقے سے ہوتے ہیں یا ان کے محلے میں جس مسجد سے انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے وہ اس فرقے کی ہوتی ہے. تحقیق کسی نے نہیں کی ہوئی ہوتی, اور کانفیڈنس اس مانو بھی ہوتا ہے اپنے فرقے کی جیت کے لیے. جس طرح کرکٹ کی اور ہاکی کی ٹیمیں ایک ملکوں کی دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے ملک کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں,
وہی والا حساب ہوتا ہے. علمی کوئی دلیل نہیں ہوتی, جذباتی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا سلسلہ شروع کیا ان کی اولاد کا, تو ان کی جانوں کے اوپر وہ خود گواہ ہوئے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا. عہد الست کہا جاتا ہے اردو میں, یہ بڑا ایک مشہور یعنی ایک ٹرمنالوجی کے طور پر آتی ہے بات. وہ یہی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا یا اللہ ایسا ہی ہے, کیوں نہیں, ہم نے گواہی دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے عہد تم سے اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ اللہ ہم تو دنیا میں غافل تھے, ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے, تو ہم بھی تو انہی کی اولاد تھے, ہم نے اسی طریقے پہ چلنا تھا, ہمارا کیا قصور کہ ہم کافروں کے گھر پیدا ہوئے. اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جی ان کا کیا قصور ہے جو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے. ہم کہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور پوری زندگی قرآن ترجمے سے پڑھ کے اپنی توحید ٹھیک نہیں کر سکے. آپ کو ہندوؤں پہ ترس آ رہا ہے, مجھے تو مسلمانوں پہ ترس آ رہا ہے جو دریا کے کنارے پیاسے مر گئے ہیں. چلے کوئی ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ ترس نہیں آتا اتنا جتنا اس شخص پہ جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اور وہ پانی نہ پی سکے. اپنی فکر کرو کہ ہمارے آباء و اجداد ہی شرک کیا کرتے تھے, ہم بھی تو ان کی اولاد ہیں, تو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس شرک کے سبب جو کیا تھا ان باطل پرستوں نے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور و تفکر کریں اور واپس پلٹ آئیں, کفر سے باز آ جائیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال جسے ہم نے وارث بنایا تھا, اپنی آیات کا علم عطا فرمایا تھا, وہ خود ہی اس سے پٹا توڑ کے نکل گیا. یعنی ہم نے تو اسے بلند کیا تھا لیکن اس نے نافرمانی کی روش اختیار کی, تب اس کے پیچھے لگ گیا شیطان, تو وہ بھی گمراہوں میں شامل ہو گیا. علم دیا تھا لیکن علم پر عمل نہ ہو تو علم کس کام کا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ, لیکن خود ہی اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا اور اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے وہ لگ گیا. تو اب اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے, اگر اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا جائے تب بھی وہ زبان ہانپے, یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ ہانپے. یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں. اے نبی علیہ السلام انہیں یہ بات, یہ قصہ بیان کریں, شاید وہ غور و تفکر کریں, پلٹ آئیں اللہ کی طرف. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں.
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. جسے اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں.